بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ عزم و ہمت کی جاں خدیجہ، خلوص نیت کی شان خدیجہ، خدا نے تجھ کو وہ شان دی ہے، بنی تو امت کی ماں خدیجہ، وفا کی اعلیٰ مثال تم ہو، سلام تم پر ہو ماں خدیجہ، خدا کی رحمت کے پھول برسیں، ہے تیری تربت جہاں خدیجہ، ہے طاہرہ خستہ کی تمنا، کہ دید واس کو اماں خدیجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ مکہ مکرمہ کی ایک مشہور تاجر خاتون کہلاتی ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 شادیاں کر چکی تھیں۔ پہلے شوہر کی وفات کے بعد آپ نے دوسری شادی کی، جس سے آپ کو علیحدگی لینی پڑی۔ آپ اپنے تجارت کے بہت مشہور تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حسن، سیرت اور بلند کرداری کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں طاہرہ کے پاکیزہ لقب سے مشہور تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے یوم وصال کے موقع پر حضرت ایک کانفرنس کی گئی، جس میں کہا گیا، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور دین اسلام کی تصدیق کرنے والی خاتون تھی۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہونے کی سعادت بھی حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان قریش کی ممتاز باوقار خاتون تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حسن، سیرت، اعلیٰ اخلاق، بلند کردار اور شرافت و مرتبے کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور ارد گرد کے علاقے میں طاہرہ کے پاکیزہ لقب سے مشہور تھی۔ غریب پروری اور سخاوت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی امتیازی خصوصیات تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نیک، پاکیزہ اور مالدار خاتون تھی۔ سیدہ خدیجہ کو دین اسلام اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس ایسی عظیم فضیلت کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت جیسی ہستی ان کے بطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ جب تک حیات رہی، آپ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام غم بھول جایا کرتے اور ان کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے۔ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت و آرام کے تمام اسباب مہیا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند حضرت خدیجہ کی پسند بن گئی۔ اللہ کریم نے حضرت خدیجہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ پر ان کی زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ سلام بھیجا اور جنت میں ایک خوبصورت محل کی بشارت بھی سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا کرتے۔ سیدہ خدیجہ کے مقام اور عزت افزائی کی سب سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں کسی دوسری خاتون سے شادی نہ فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہے خدیجہ کے لازوال اور بے مثال قربانیوں کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ خدیجہ نے مجھے اس وقت جگہ دی جب لوگوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے شمار قربانیاں عطا کی۔ انہوں نے اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو گرا دیا، یہاں تک کہ آج کی خاتون بھی وہ کرنے کی خواہش مند ہوں گی جو انہوں نے 1400 سال پہلے کر کے دکھایا۔ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل تھا۔ وہ بہت امیر اور بااثر خاتون تھی جو کئی امراء کی جانب سے شادی کی پیشکش ٹھکرا چکی تھی۔ ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، ایک شوہر کا انتقال، جبکہ دوسرے شوہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے علیحدگی اختیار کی۔
انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب شادی نہیں کریں گی، لیکن ان کا یہ ارادہ اس وقت بدل گیا جب اس شخصیت سے ملی جو ان کے تیسرے شوہر بنے۔ انہوں نے اس شخصیت میں ایسی شاندار خصوصیات دیکھی کہ شادی کے بارے میں ان کا ذہن تبدیل ہو گیا۔ اصل میں حضرت خدیجہ نے پیغمبر اسلام کو منتخب کیا، شادی کی پیشکش کی۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال جبکہ پیغمبر اسلام 25 سال کے تھے۔ یہ صرف ان دونوں کے رشتے کی کہانی نہیں بلکہ یہیں سے ایک ایسا مذہب جنم لیتا ہے جس کے پیروکار آج اپنی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ حضرت خدیجہ نے پیغمبر اسلام سے شادی کی جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ ایک آزادانہ فیصلہ کرنے والی مضبوط ارادوں کی مالک خاتون تھیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنے کزن سے شادی سے انکار کر دیا جبکہ ان کے خاندان اس رشتے کی حمایت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر کا انتخاب خود کیا، اپنی کامیاب تاجر کی بیٹی تھی جس نے اپنے خاندانی کاروبار کو ایک وسیع کاروباری سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ والد کی جنگ میں ہلاکت کے بعد حضرت خدیجہ نے کاروبار سنبھال لیا۔ حضرت خدیجہ خود اپنی کاروباری ذہانت کی وجہ سے اپنے والد کے کاروبار کو بہت آگے لے گئی۔ حضرت خدیجہ مکہ سے جو کاروبار کرتی تھی اس کے لیے مشرق وسطیٰ کے بڑے بڑے شہروں میں ان کے تجارتی قافلے سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی قافلے طویل سفر طے کر جنوبی یمن اور شمالی شام جیسے شہروں تک جایا کرتے۔ وہ خود انفرادی طور پر بھی ایک کامیاب خاتون تھی جن میں بہت خود اعتمادی تھی۔ وہ اپنے کاروبار کی مختلف کاموں کے لیے لوگوں کی خدمات حاصل کرتی۔ پھر انہیں ایک ایسے شخص کے متعلق معلوم ہوا جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت ایماندار اور محنتی ہیں۔ حضرت خدیجہ نے اس شخص سے رابطہ کیا اور ان سے اپنے ایک تجارتی قافلے کی سربراہی کرنے کا کہا۔ جلد ہی وہ اس شخص کی مداح ہو گئی۔ حضرت خدیجہ پیغمبر اسلام سے اس قدر متاثر ہوئی کہ انہوں نے اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد پیغمبر اسلام کو اپنے مقصد کے لیے زبردست استحکام اور معاشی مدد ملی۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام اور حضرت خدیجہ کے ہاں 4 اولادیں ہوئی لیکن ان میں سے صرف ایک بیٹی ہی زندہ رہی۔ اس وقت کے حالات کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وہ ایک کثرت ازواج والا معاشرہ تھا۔ اس زمانے میں زیادہ تر مردوں کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھی، لیکن جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہ کی۔ حضرت خدیجہ کی طرح پیغمبر اسلام بھی قریش قبیلہ میں پیدا ہوئے پروان چڑھے تھے۔ یہ وقت تھا جب اس علاقے میں اکثر لوگ کئی خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ جب پیغمبر اسلام کو روحانی تجربات کا سلسلہ شروع ہوا وہ مکہ کے قریب پہاڑوں پر جا کر عبادت کرنے لگے۔ ان کی شادی کو کئی برس ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ اور ان کا خاندان مکہ میں مقیم تھا جیسے اسلام کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہیں فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کی جانب سے وحی آنے لگی۔ پیغمبر اسلام نے فیصلہ کیا کہ وہ جس کیفیت سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو بتائیں۔ وہ حضرت خدیجہ پر بے انتہا اعتماد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان کی بات سنی، انہیں دلاسا دیا کیونکہ ان کے دل نے کہا کہ یہ کوئی عظیم اور انتہائی مقدس تجربہ ہے۔ نبی رحمت اور سب کے محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کہلائے۔ پیغمبر اسلام پر اترنے والی آیات کو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے سنا تھا، اس لیے وہ تاریخ کی پہلی مسلمان خاتون بن گئی، اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت بھی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر اسلام کی حمایت اور مدد کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ان کے بس میں تھا۔ پیغمبر اسلام کو اپنا پیغام عام کرنے اور اپنے قبیلے کے اشرافیہ کی مخالفت کا مقابلہ کرنے میں بہت مدد ملی۔ جب پیغمبر اسلام نے تبلیغ شروع کی تو مکہ کے معاشرے میں ان کی بہت مخالفت ہوئی کیونکہ مختلف خداؤں کی عبادت کرنے والے معاشرے میں وہ ایک خدا کو ماننے کا پیغام دے رہے تھے۔ اس موقع پر خدیجہ نے وہ حمایت کی، تحفظ فراہم کیا جس کی پیغمبر اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ حضرت خدیجہ نے زندگی کے آخری دنوں تک اپنے شوہر اور اسلام کی حمایت اور مدد کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ان کے بس میں تھا۔ اس وقت پیغمبر اسلام اور ان کی رفاقت کو 25 سال ہو چکے تھے۔ 619 میں وہ بیمار ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کا بچھڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ حضرت خدیجہ
حضرت عائشہ کی کہانیاں اسلام میں اس خاتون کی کردار کے بارے میں بہت سے لوگوں کے تصورات کو چیلنج کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ تو زہرا پر آتا تھا۔ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے سرتاج صاحب الولاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی زوجہ پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک آیا، حالانکہ میں نے انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بہت زیادہ کیا کرتے اور کبھی بکری ذبح فرماتے، اس کے گوشت کے ٹکڑے بناتے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے اور فرماتے وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، خوب تعریف فرماتے اور ان سے میری اولاد ہے۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حضرت خدیجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام بھیجا۔ حضرت خدیجہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائے، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت اس نے میری تصدیق کی، ان سے اللہ پاک نے مجھے اولاد دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بھرپور قربانیاں دی، ہر لمحہ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور ہمت بن کر انہیں دین اسلام پر بہت زیادہ اعتماد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی۔ مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہیں، رحمتوں کی ردا خدیجہ ہیں، ان کا سرتاج تاج نبیوں کا، دین حق کی ضیاء خدیجہ ہیں، نانی حسنین اور زینب کی، خیر النساء خدیجہ ہیں، رائے حق میں لٹا دیا سب کچھ، کنز جود و سخا خدیجہ ہیں، سب سے پہلے حضور کو مانا، سب سے پہلے حضور کو مانا، نور راہ خدا خدیجہ ہیں، مادر مومنین ہے وہ ساجد طاہرہ پارسا خدیجہ